उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेडीज सीक्रेट सर्विस, मुसन्निफ मजहर कलीम। सफदर ने राइफल की नाल सीधी की और फिर आंख इस पर लगी हुई मक्खी पर जमा दी। राइफल आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ घूमती चली गई। सफदर की उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी और चेहरे पर अजीब सनसनी फैली हुई थी। फिर एक जाविये पर उसने राइफल रोकी और दूसरे लम्हे सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबते ही एक जोरदार धमाका हुआ और फिजा में इमरान की चीख गूंज उठी। चीख की बाज़ेगत से महसूस हो रहा था कि धूल ऊपर से नीचे तक चली गई हो। फिर किसी के ज़मीन पर गिरने का धमाका हुआ, उसके साथ ही माहौल दरिंदे की गरजदार धाड़ से गूंज उठा। इमरान की चीख सुनते ही सफदर बुरी तरह चौंक पड़ा और उसने फुर्ती से राइफल की नाल पर फिर ताकतवर टॉर्च रोशन की और दूसरे लम्हे उसके 14 तबक रोशन हो गए। टॉर्च की रोशनी में उसने नीचे गिरे हुए इमरान को उठते और एक स्याह रंग के चीते को इस पर छपटते देखा। और फिर सफदर को और तो कुछ न सूझा, उसने भी बिजली किसी तेजी से चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पंजों ने ज़मीन छुई वो उछलकर खड़ा हो गया। मरवा दिया था यार, अपनी राइफल में साइलेंसर लगवाओ। तौबा तौबा, कितना खौफनाक धमाका था। इमरान की आवाज़ सफदर के कानों में पड़ी जो बड़े एतमीनान से खड़ा कपड़े झाड़ रहा था। मगर वो चीता, सफदर ने परेशान लहजे में कहा, क्योंकि उसने खुद स्याह चीते को इमरान पर झपटते देखा था। चीता? अरे बाप रे, वो चीता था। मैं तो समझा था कि कोई स्याह रंग की बिल्ली रास्ता काट गई। इमरान की आवाज़ में शदीद खौफ उवत कर आया। मगर वो कहाँ गया? सफदर ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखते हुए कहा, वो भी राइफल उठाने गया होगा। खुदा करे उसकी राइफल में साइलेंसर लगा हुआ हो। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया और सफदर को इत्मीनान हो गया कि दरिंदा इमरान पर झपटा ज़रूर था, मगर अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ने पर वो कन्नी काट कर फरार हो गया। मगर आप मचान से क्यों गिर गए थे? सफदर ने इस बार कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। मैं कहाँ गिरा हूँ? तुम्हारी राइफल के खौफनाक धमाके ने मुझे उठाकर नीचे फेंक दिया। मैं तो बड़े मज़े से बैठा ऊँग रहा था। इमरान ने भी गुस्सेले लहजे में जवाब दिया। आप यहाँ शिकार खेलने आए हैं कि ऊँगने? अगर खुदा ना खास्ता मैं बरवक्त टॉर्च ना चलाता तो आप स्याह चीते की झपट में आ चुके होते। सफदर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे बाप रे, क्या वाकई वो सचमुच का स्याह चीता था? इमरान ने एक बार फिर लरसते हुए कहा। अब आप मेरी चट्टान पर चल बैठें। फायर के साथ ही जब मैंने आपकी चीख सुनी तो यकीन समझे मेरा दिल दहल गया था। सफदर ने कहा। अच्छा भाई, दहल गया होगा, फिर मैं क्या करूं? अपने दिल का इलाज कराओ। एक राइफल के धमाके से दहल जाता है, अगर एटम बम का धमाका हो जाए तो फिर क्या होगा? इमरान ने दरख्त पर चढ़ते हुए कहा। सफदर भी मुस्कुराता हुआ ऊपर चढ़ा और उस पर दोनों ही एक चट्टान पर बैठ गए। यार तुम्हारे पास जाए वाय मिल जाएगी, बड़ी तलब हो रही है, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। सफदर ने बड़ी खामोशी से चाय से भरा हुआ फ्लास्क उठाया और चाय कप में डालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अगर आपने चाय ही पीनी थी तो फिर इतने खौफनाक जंगल में आने की क्या ज़रूरत थी? यार तुम अब बूढ़े होते जा रहे हो। क्या इतना खौफनाक जंगल में दरिंदों के दरमियान बैठकर चाय पीने में तुम्हें कोई लुत्फ नहीं आता? इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बिल्कुल आता है, मगर आप पहले यही बात कह देते, मैं ख्वामखा शिकार खेलने के चक्कर में पड़ा रहा। सफदर ने जवाब दिया। वो अभी तक रूठा हुआ था। दरअसल उसे स्याह चीते के जिंदा सलामत निकल जाने पर अफसोस हो रहा था। भाई, शिकार को इसलिए तुम्हें खिला रहा था कि तुम्हारा निशाना सही हो जाए। अब तुम ही बताओ, इतने खौफनाक धमाके के बावजूद चीता सही सलामत निकल गया। कल अगर कोई मुजरिम इस तरह निकल गया तो पूछे यकीनन खुदकुशी करनी पड़ेगी। इमरान ने चाय की दूसरी चुस्की लेते हुए कदरे तंजिया लहजे में कहा। वो सफदर नदामत के मारे खामोश हो गया। जाहिर है इसका निशाना खता हो गया था। दरिंदा चीता जिंदा ही चला गया था। इमरान ने चाय पीकर कप एक तरफ रखा और फिर दरख्त के तने से पुश लगाकर आंखें बंद कर ली। सफदर भी बड़े ढीले अंदाज में बैठा हुआ था, क्योंकि जाहिर है राइफल के इस धमाके के बाद इधर किसी दरिंदे के आने का कोई इम्कान नहीं था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। जंगल में दरिंदों की भाग दौड़, उनकी गुर्राहटें मुसलसल सुनाई दे रही थी। कभी कभी किसी बड़े दरिंदे की धाड़ से जंगल गूंज उठता। इमरान तो चंद ही लम्हों में खराटे लेने शुरू कर दिए। हालांकि मचान पर बड़े बड़े मच्छरों का मुसलसल यलगार थी। सफदर इन मच्छरों की वजह से बड़ा बेचैन था, मगर इमरान तो यूं इत्मीनान से सोया हुआ था जैसे वो अपनी ख्वाबगाह में पड़ा हो। अभी इमरान को सोए हुए आधा घंटा गुजरा था कि सफदर भी ज़रा सा ऊँगने लगा, मगर अचानक उसके कानों में एक नामानूस सी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई थी। वो यकदम चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़कर इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर बेसूद।
اب وہاں گہرا سکوت طاری تھا۔ ویسے تو جانوروں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر جو کھڑکھڑاہٹ صفدر کے کانوں میں پڑی تھی اس سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی انسان درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر جب کافی دیر تک کچھ آہٹ محسوس نہ ہوئی تو اس نے اس خیال کو وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیا، پھر دوبارہ اونگنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران کی خراٹیں مسلسل جاری تھے۔ ابھی صفدر کو اونگتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کی ناک میں ایک نامانوسی بو ٹکرائی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس کا ذہن جیسے ہی بیدار ہوا اس نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں محسوس کر لیا کہ مچان پر بے ہوش کر دینے والی بو پھیلی ہوئی ہے۔ ادھر عمران کے خراٹے بھی بند ہو چکے تھے۔ صفدر نے سر جھٹک کر قریب پڑی رائفل اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے گیس کا زبردست بھپکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس کے دماغ میں اندھیرے پھیلتے چلے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر مچان پر گر گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں تک وہ خالی نظروں سے اوپر دیکھتا رہا، مگر اسی لمحے عمران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ اٹھ بیٹھو یار، شکار اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ مچان پر مزے سے سوتے رہو۔ میں نے تم سے زیادہ سست اور کاہل شکاری آج تک نہیں دیکھا۔ عمران کے لہجے میں شوخی تھی۔ صفدر نے ہوش میں آتے ہی حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک ایسے کمرے میں موجود تھا جسے سنگین اور بے تب پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس میں نہ ہی کوئی دروازہ تھا نہ کوئی کھڑکی، کمرہ چاروں طرف بند تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ صفدر نے حیرت بھرے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جب شکاری سست ہو جائے تو پھر شکار کو تیز ہونا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں شکار کر لیا گیا ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ وہ اٹھ کر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر نے دیکھا کہ ان کا تمام سامان غائب تھا، حتیٰ کہ ان کی جیبوں میں موجود ریوالور تک غائب تھے۔ مگر عمران صاحب، آپ تو تفریح کے لیے یہاں آئے تھے، پھر یہ کیا چکر ہے؟ صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ بھائی جیسا دھیس ویسا بھیس، ہو سکتا ہے اس ملک کی تفریح کا یہی اندازہ ہو، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، اور صفدر سمجھ گیا کہ عمران اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ آج سے 1 ہفتہ قبل عمران نے صفدر کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ کام کرتے بڑا عرصہ گزر چکا ہے اور انہوں نے کوئی تفریح نہیں کی، اس لیے کیوں نہ شکار کھیلا جائے۔ صفدر کو ایسا موقع اللہ دے یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صفدر نے تجویز پیش کی کہ پوری ٹیم شکار کھیلے، مگر عمران نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس نے ایکس2 سے اس بات کی اجازت چاہی تھی، مگر اس نے یکسر انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے صرف صفدر کی اجازت مل سکی۔ ٹھیک ہے، مگر شکار کونے جنگل میں کھیلا جائے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران نے ایک دوست ملک میں موجود مشہور عالم جنگل کا نام پیش کر دیا۔ مگر عمران صاحب، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ملک میں بھی تو جنگل موجود ہیں۔ صفدر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ارے اس سلسلے میں میری یہ کمزوری ہے کہ تفریح کرو تو پھر پورے انداز میں کرو۔ تم جانتے ہو کہ ایمیزون کا جنگل شکار کے لیے کتنا مشہور ہے، عمران نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے صفدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے آج تک یہ ملک نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ تفریح کے ساتھ ساتھ نئے ملک کی سیر بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ پروگرام بن گیا اور وہ 2 دن بعد ہوتے ہوئے اس ملک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد 2 دن تک عمران سارا دن غائب رہتا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے کا اجازت نامہ اور ضروری سامان کا انتظام کرتا رہا۔ ادھر صفدر نے یہ 2 دن سیر سپاٹے میں گزار دیے۔ آج شام وہ دونوں اس جنگل میں داخل ہوئے اور پھر عمران کے کہنے پر ہی مچانیں بنائی گئی اور دونوں مچانوں میں بیٹھ گئے۔ پھر صفدر نے سیاہ چیتے پر فائر کیا، جس کے نتیجے میں عمران گر گیا اور چیتا صاف بچ کر نکل گیا۔ پھر عمران اس کی مچان پر آ گیا اور آخرکار ان کی آنکھیں اس کمرے میں کھلی۔ اب صفدر بچہ تو نہیں تھا کہ عمران کی بات پر ٹل جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ تفریح اور شکار تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل شکار کسی کیس کا ہوگا۔ یہی وجہ کہ انہیں مچان پر بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا۔ صفدر یہی سب کچھ سوچتے مصروف تھا کہ کمرے کی ایک دیوار ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کسی دروازے کی طرح کھلتی چلی گئی اور عمران اور صفدر چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ دیوار ایک طرف ہٹتے ہی انہوں نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کے جسم پر سیاہ اور چست لباس پہنا ہوا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک سٹین گن تھی۔ وہ دیوار کے ہٹ جانے سے بنتے ہوئے خلا میں کھڑی ہوئی تھی۔ شاید وہ ان دونوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آئیے محترمہ، تشریف لے آئیے اور ہمیں شرف میزبانی بخشیے، اس نے باقاعدہ جھک کر لکھنوی انداز میں کہا، مگر لڑکی کے اسپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ تم ہوش میں آ گئے ہو؟ لڑکی نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی، آپ کو دیکھنے کے بعد کون ہوش میں رہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، یہ حسن والے اور پھر اس پر چست لباس،
وہاں طبیعت خوش کر دی آپ نے، عمران نے ڈیٹھ آشکانہ کے سے انداز میں کہا۔ تمہیں باس نے بلایا ہے، اٹھو اور چلو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے کوئی حرکت کی تو پہلی گولی میں تمہارے دل پر پڑے گی۔ لڑکی نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے دل تو ابھی باقی رہا ہی کہاں، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی فرار اختیار کر گیا۔ اب تو میں پیدل ہوں، کیوں صفدر یار تم بھی تو کچھ بولو، کیا منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے ہو؟ عمران کا لہجہ بدستور آشکانہ اور لاپرواہی سا تھا۔ میں کیا کہوں، آپ نے کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے تو کہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں کو میں 1 سیکنڈ دیتی ہوں کہ تم اٹھ کر چل پڑو، لڑکی نے سٹین گن ان کی طرف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے راستے میں تو تم کھڑی ہو، ہم جائیں کدھر؟ اور حسن کے قریب سے گزرنا ایک عاشق کے لیے ناممکن ہے، وہ تو آتش حسن ہے، ہمیں جلا کر خاک کر دے گی۔ اس لیے محترمہ اگر تم ہمیں اپنے باس تک زندہ سلامت پہنچانا چاہتی ہو تو رستے سے ہٹ جاؤ، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، اور لڑکی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور باہر بنی ہوئی راہداری کی سائڈ پہ ہو گئی۔ آؤ صفدر، اس کے باس سے بھی ملاقات کر لیں، مگر دیکھو یار اب یہاں تم ہی میرے بڑے ہو، اس لیے باس سے میرے رشتے کی بات ضرور کرنا۔ اور عمران نے کہا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ راہداری میں پہنچ کر لڑکی نے انہیں بائیں طرف چلنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں اس کی ہدایت کے مطابق ادھر چل پڑے۔ طویل راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا جس کے پٹ فولاد کے بنے ہوئے تھے، اور دروازے کے باہر بھی سیاہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں سٹین گن پکڑے پہرے پر موجود تھی۔ اس نے ان دونوں کو آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے آخری کونے میں ایک خوبصورت اور آرام دہ کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی نیلے رنگ کا سکرٹ پہنے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہال میں 5 سٹین گن بردار لڑکیاں مختلف کونوں میں چکنے انداز میں کھڑی تھی۔ عمران اور صفدر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تو بدستور سپاٹ تھا، البتہ آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ انہیں سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے مکرم آواز میں کہا۔ یس باس، ان کے پیچھے آنے والی لڑکی نے معتمانہ لہجے میں جواب دیا اور نے اشارے سے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تو تم ان حسیناؤں کی باس ہو، واقعی کیا بننے کے قابل بھی ہو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ عالمی مقابلہ حسن میں تم ہی ملکہ حسن منتخب ہوئی تھی، نے دیوار کے ساتھ عمران نے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو گولی مار دو، میں زیادہ بولنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتی، باس نے بڑے سپاٹ لہجے میں ہال میں کھڑی لڑکیوں سے کہا اور خود اسی طرح کرسی پر تقریباً لیٹ گئی۔ باس کا حکم چلتے ہی ہال میں موجود تمام لڑکیوں کے مشین گنوں کا رخ مشینی انداز میں عمران اور صفدر کی طرف ہو گیا۔ ارے ٹھہرو، چلو وعدہ رہا میں نہیں بولوں گا، صرف آنکھوں میں بات کروں گا، اور پھر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، روبے حسن سے زبان تو کنگ ہو جاتی ہے۔ عمران نے بڑے خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے ہوئے کہا۔ باس ایک لمحے کے لیے مسکرائی، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دوسری لڑکیوں کو فائر کرنے سے روک دیا۔ تم دونوں اپنا نام بتاؤ اور اس جنگل میں اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ سنو، اگر کوئی غلط بات نہیں سننا چاہتی، باس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ میرا یار صفدر ہے۔ ہم دونوں پاکیشیا کے باشندے ہیں اور کاروبار سے اکتا کر یہاں شکار کھیلنے آئے تھے۔ عمران نے اس بار بڑی شرافت سے سب کچھ چیخ کر بتا دیا۔ تو اب جبکہ تم نے سچ بولا ہے اس لیے دوسرے سوال کی نوبت آ گئی، ورنہ، باس نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تم لاکھ سوال کرو، میں یقیناً ہر دکھاوے میں پاس آ جاؤں گا، اور ظاہر ہے شادی، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر شادی کا لفظ کے اس نے شرما کر اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کا پورا جسم ہل کا بل کھا گیا تھا۔ تم یہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف مسٹر بوگارڈ سے کیوں ملے تھے؟ اس نے براہ راست عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بوگارڈ؟ وہ کون ہے؟ کیا یہ کسی شکاری کتے کا نام ہے؟ عمران نے شدید حیرت کے تاثر نمایا تھے۔ گولی مار دو، باس نے اس کا جواب سنتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کرسی کی پوچھ سے سٹ ٹکا دیا۔ مسلح لڑکیوں کی سٹین گلے دوبارہ ان کی طرف اٹھ گئی۔ ارے تم تو بہت زوردار رکھتی ہو، تو صرف حسن آتش نشاں ہو بلکہ خود بھی کچھ کم نہیں۔ میں بتاتا ہوں، مسٹر بوگارڈ میرے والد کے بہت قریبی دوست ہیں اور میرے والد نے ان کے نام ایک رکا دیا تھا، میں وہ رکا پہنچانے گیا تھا۔ عمران نے جلدی سے جواب دیا۔ باس ایک بار پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ مسٹر بوگارڈ سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟
اس نے پوچھا۔ میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، عمران نے اس بار مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ باس نے پوچھا۔ وہ پاکستان انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ گھر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ناصف ہوں، عمران نے ساتھ ہی ٹکڑ لگا دیا۔ تمہارے اس ملک میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ باس نے پوچھا۔ یقین کرو صرف تفریح اور شکار، عمران نے جواب دیا۔ تم اپنے ملک میں کیا کام کرتے ہو؟ باس نے پوچھا۔ آوارہ گردی اور انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلیک میل کر کے اسے گزارا کے لیے رقم حاصل کرتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر میں تمہارے متعلق یہ رپورٹ ملی ہے کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے رہے ہو، باس نے پہلی بار اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر یہ بھی اطلاع ملی تھی ہوگی کہ میں ازلی کھٹورا ہوں، اگر رحم کھاؤ تو میری شادی کرا لو، میں تمام عمر احسان مند رہوں گا، عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میرے سوال کا جواب دو، اس بار میں فائرنگ نہیں روکوں گی، باس نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں بتایا تو ہے میں پیشہ کے لحاظ سے بلیک میلر ہوں، اس سیکرٹ سروس کا چیف کبھی کبھی معقول معاوضے پر مجھ سے کام لے لیتا ہے اور بس، عمران نے جواب دیا۔ سنو عمران، اب میں تمہیں کھل کر یہ بات بتا دوں کہ تم جیسے اس ملک میں داخل ہوئے مجھے اطلاع مل گئی، ہم نے چھان بین کرائی تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، یقیناً تمہیں بوگارڈ نے اپنی مدد کے لیے خصوصی طور پر اکسایا ہے، چنانچہ ہم نے تمہیں اغوا کر لیا اور ہم اپنے مشن پر معمولی سا خطرہ لینے کے بھی قائل نہیں، اس لیے تمہاری موت یقینی ہے، باس نے پہلی بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ تم مت لو خطرہ، میں اس ملک سے ہی چلا جاتا ہوں، تم چین کی بانسری لے کر مجھے اس ملک سے کیا لینا، عمران نے بدستور لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، اب تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے، باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر میرے ساتھ شادی کر لو، سب خطرہ دور ہو جائے گا، اور یقین کرو میں تمام عمر تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتا رہوں گا، عمران نے خالصتاً عاشقانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو گولی مار دی جائے اور ان کی لاشیں واپس جنگل میں پھینکوا دی جائے، باس نے کہا، اس کے ساتھ ہی اسٹین گنیں ایک بار پھر ان کی طرف اٹھ گئی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، عمران کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، اس کا لہجہ بدلتے ہی صفدر بھی چکنا ہو گیا کیونکہ وہ عمران کی فطرت سمجھتا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران کچھ کرنے کے موڈ میں آ گیا ہے، چنانچہ وہ بھی چکنا ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، لڑکے نے اس طرح لاپرواہی سے جواب دیا، پھر لڑکیوں سے مخاطب ہو کر فائر کا کہا۔ اس کا حکم ملتے ہی لڑکیوں کی انگلیاں تیزی سے ٹریگر پر دبتی چلی گئی اور دونوں اطراف سے گولیوں کی بوچھاڑ اس جگہ پر پڑی جہاں صفدر اور عمران موجود تھے۔ سر سلطان دفتر میں بیٹھے کام میں مصروف تھے کہ قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، انہوں نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف سے ان کے پی اے کی آواز ابھری۔ سر، ایمازون سے کسی مسٹر بوگارڈ کی کال ہے، ایمرجنسی لائن پر۔ اوہ، فوراً ملاؤ، سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی ٹک کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور پر ایک بھاری مردانہ آواز گونج اٹھی۔ سر سلطان، میں بوگارڈ بول رہا ہوں۔ یس بوگارڈ، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ سر سلطان نے ایک باادب لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر سلطان، آپ کی حکومت نے جن 2 ایجنٹوں کو بھیجا تھا وہ گزشتہ 2 دنوں سے غائب ہیں، ہم نے انہیں بہت تلاش کیا مگر ان کا پتہ ہی نہیں چل سکا، بوگارڈ کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں نمایاں تھی۔ تو اس میں تشویش کی کیا بات ہے مسٹر بوگارڈ، وہ دو یقیناً اپنے کام کی مصروف ہوں گے، سر سلطان نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ نہیں سر سلطان، حالات اس کے برعکس ہے، وہ دونوں شکار کھیلنے جنگل میں گئے ہوئے تھے، میرے آدمی ان کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے، پھر انہیں سینٹنگ گیس سے بے ہوش کر کے مچانوں پر سے اغوا کر لیا گیا، میرے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر ہم دشمن ایجنٹوں کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے، وہاں ہم نے ان سب کو گرفتار کر لیا مگر آپ کے 2 آدمی غائب تھے اور اب تک نہیں مل سکے، بوگارڈ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے آدمیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا، سر سلطان کے لہجے میں غصے کا اثر نمایاں ہو گیا۔ ہاں، ہماری اسکیم یہی تھی، ہمیں دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، چنانچہ ہم نے یہ اسکیم تیار کی، آپ کے ملک سے اپنے ایجنٹ بھیجنے کی درخواست کی، ان ایجنٹوں کے وہاں پہنچنے کی خاص پبلسٹی کی گئی، چنانچہ وہ دونوں دشمن ایجنٹوں کی نظروں میں آ گئے اور ہماری اسکیم کے عین مطابق انہیں اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا، اس طرح ہم ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ کے 2 ایجنٹ ہمیں وہاں نہیں ملے، کہیں ان کو ختم ہو تو نہیں کر دیا گیا، مجھے آپ کے 2 آدمیوں کی فکر ہے، میں نے انہیں تلاش کرانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں وہ خفیہ طور پر واپس اپنے ملک نہ چلے گئے ہو، میرے فون کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، بوگارڈ نے جواب دیا۔ مسٹر بوگارڈ، مجھے افسوس ہے،
کہ آپ کی حکومت نے ہماری حکومت سے دھوکہ کیا ہے۔ اس طرح ہمارے دو صحیح ترین ایجنٹوں کو چاروں کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر تم انہیں اپنے خفیہ طور پر کام کرنے دیتے تو وہ یقیناً آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتے۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کی حکومت سے سرکاری سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ آپ کی حکومت ہمارے ایجنٹوں کو واپس کرنے کی پابند ہے۔ سر سلطان کے لہجے میں شدید ناراضگی تھی۔ ہمیں افسوس ہے سر سلطان کہ آپ کو ہماری تجویز پسند نہیں آئی۔ بہرحال یقین رکھیں اس تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے ایجنٹوں کی مکمل حفاظت کی لیے بھی سوچا تھا، اور یہ بھی کہ یہ تجویز میرے ذہن کی پیداوار تھی۔ میری حکومت کو اس کا قطعی علم نہیں تھا۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے آدمیوں کی بخوبی حفاظت نہ کر سکا۔ اگر وہ واپس نہیں پہنچے تو آپ یقین رکھیں کہ ہم انہیں تلاش کر کے زندہ سلامت واپس بھجوا دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، بوگارڈ نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ میرے آدمیوں کی فکر نہ کریں، وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ آپ کا کیس ختم ہو گیا، یہی کافی ہے۔ میری حکومت کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائے۔ سر سلطان کے لہجے میں شدید طنز تھا۔ شکریہ سر سلطان، ہماری حکومت ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے گی۔ بہرحال یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے آدمیوں کو تلاش کر کے بحفاظت واپس پہنچا دوں۔ میری کوشش اس سلسلے میں جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ دونوں مل نہیں جاتے۔ البتہ میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے آدمی واپس آپ تک بغیر میری اطلاع کے پہنچ جائیں تو آپ مجھے اطلاع ضرور کریں تاکہ مزید دوسری درد سری سے میں بچ جاؤں۔ اوکے گڈ بوائے۔ دوسری طرف سے بوگارڈ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سر سلطان نے ریسیور واپس کوریڈور پر رکھ دیا، مگر ان کے چہروں پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ عمران اور صفدر کی اچانک گمشدگی حیرت انگیز تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ عمران وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں۔ اگر واقعی کیس ختم ہو چکا ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں واپس آ جاتا یا ان سے رابطہ قائم کرتا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہوگا، بوگارڈ غلط فہمی میں ہوگا اس لیے عمران بدستور کام کر رہا ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران اور صفدر اسی لمحے میں ختم ہو چکے ہو اور بوگارڈ نے خواب خواہ ان کی کہانی بنا کر انہیں بہلانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری صورت اگر سر سلطان کچھ جچ نہیں رہی تھی کیونکہ ان کی نظر میں عمران تو لقبہ نہیں تھا، مگر وہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، کیونکہ بہرحال عمران انسان ہے۔ اچانک ایک اور خیال سر سلطان کے ذہن میں آیا اور وہ چونک پڑے۔ انہیں خیال آیا کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ بوگارڈ خود ہی دشمن ایجنٹ اس سے مل گیا ہو اور اسی طرح اس نے اپنی حکومت کو یہ تاثر دیا ہو کہ کیس ختم ہو گیا تاکہ عمران اور صفدر سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ بہرحال کوئی سوچ و بچار کرنے کے باوجود سر سلطان کسی واضح نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ آخر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور پھر ٹیلی فون اٹھا کر PA2X2 کے نمبر بلانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد PA نے مسلسل مل جانے کی اطلاع دی اور سر سلطان نے ٹک کی آواز سنتے ہی بات چیت کا آغاز کیا۔ انہیں اطمینان تھا کہ PA ان کی گفتگو نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے ٹیلی فون کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ براہ راست رابطہ قائم ہونے کے بعد PA کا فون اس وقت تک مردہ ہو جاتا ہے جب تک سر سلطان ریسیور واپس کوریڈور پر نہ رکھ دے۔ ایسا سیکیورٹی کے تحت کیا گیا تاکہ PA کے کانوں میں بھی کوئی ابہام نظر نہ پڑ جائے۔ سر سلطان اسپیکنگ۔ سر سلطان نے رابطہ قائم ہوتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہا، بلیک زیرو بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ بلیک زیرو، عمران نے ایمیزون جانے کے بعد تم سے رابطہ قائم تو نہیں کیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ نہیں جناب، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے بوگارڈ کے ساتھ بات چیت اور اپنی سوچ پر پوری تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کہا، اب تم کہو تمہارا کیا خیال ہے؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حالات الجھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ آپ کا آخری نظریہ بھی درست ہو۔ بلیک زیرو نے کچھ لمحے کے توقف کے بعد کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور بعد میں حالات مختلف ہو گئے تو ہمیں سرکاری سطح پر ایمیزون کی حکومت سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم اپنی ٹیم سمیت خفیہ طور پر ایمیزون چلے جاؤ، اس بات کی تحقیقات کرو کہ اصل چکر کیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی آج کل فراغت ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے یہی بہتر ہے، اس طرح کم سے کم پوری تسلی سے کام تو ہو جائے گا۔ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بہتر ہے جناب، آپ کا فیصلہ درست ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اوکے، اپنی روانگی کے وقت سے مجھے مطلع کر دینا تاکہ میں صدر مملکت کو رپورٹ دے سکوں، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان کو اب اطمینان ہو گیا تھا کہ جلدی اصل حالات سامنے آ جائیں گے، چنانچہ وہ دوبارہ زخیم فائلوں میں گم ہو گئے۔
मुसल्ला लड़कियों की स्टेट गनों से फायरिंग जरूर हुई, मगर सफदर और इमरान दोनों पहले से चौकन्ने हो गए। इसलिए जाहिर है वो इतनी आसानी से मार खाने वाले कहाँ थे। जैसे ही बॉस ने फायर का हुक्म दिया, वो दोनों बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उछले और फिर जिस वक्त गोलियां अपने निशाने पर पड़ी, वो दोनों ये जगह छोड़ रहे थे। इमरान किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ सीधा कुर्सी पर जा गिरा, जिस पर वो खूबसूरत सी बॉस इत्मीनान से बैठी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से टकराए और फिर कुर्सी समेत दूसरी तरफ जा गिरे। दोनों ही उठने में फुर्ती दिखाई, मगर इमरान जानता था कि अगर उसे एक लम्हे की भी चूक हो गई तो फिर स्टेन गनों की गोलियां उसे कोई नहीं बचा सकेगा। चनाचा नीचे गिरते ही उसने तेजी से कलाबाजी खाई और फिर जब वो खड़ा हुआ तो हसीन बॉस उसके बाजुओं में दबी हुई थी। इमरान एक हाथ उसकी गर्दन के गिर लिपटा हुआ था, दूसरा हाथ उसकी कमर में था। अब जाहिर है वो गोलियों की बुछार से महफूज था। मुसल्ला लड़की अपने बॉस पर गोलियां चलाने की कभी हमाकत ना करती। इधर सफदर ने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। उसने छलांग लगाई और हाल के सेंटर में पहुंचते ही जैसे ही उसके पंजे जमीन से टकराए, उसका जिस्म एक बार फिर स्प्रिंग की तरह उछला और इस बार उसकी मंजिल दाएं तरफ खड़ी हुई आखिरी मुसल्ला लड़की थी। इससे पहले कि वो संभलती, स्टेन गन उसके हाथों से निकल चुकी थी और सफदर स्टेन गन संभाले उसके पीछे पहुंच चुका था। इन दोनों ने इस कदर हैरत की स्फूर्ति का मुजाहरा किया था कि लड़कियां सिर्फ पलके झपकाती रह गई। स्टेन गन ने नीचे फेंक कर, हाथ ऊपर उठा लो वरना सबको भून कर रख दूंगा, सफदर ने फुनकारते हुए कहा। अरे सफदर, अपने लिए एक आध बचा लेना, मेरे लिए तो यही काफी है। इमरान ने हाल के दूसरे कोने से हाँक लगाई, मगर सफदर उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें मुसल्ला लड़कियों पर जमी हुई थी। उसे मालूम था कि एक लम्हे की गफलत से बादशाह पलट सकती है। लड़की ने स्टेन गने फेंक कर हाथ उठा लिए। एक तरफ हटकर दीवार के साथ खड़ी हो जाओ, खबरदार अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो, सफदर ने एक बार फिर फुनकारते हुए कहा। लड़कियों ने बेचूक चुरा सफदर के अहकाम की तामील की। सफदर ने आगे बढ़कर पैर की ठोकरों से तमाम स्टेन गनें हाल के दूसरे कोने की तरफ फेंक दी और फिर एक कोने में स्टेन गन लिए खड़ा हो गया। अब वो इन सबको आसानी से कवर कर सकता था। इधर बॉस अभी तक इमरान की गिरफ्त में कसमसा रही थी, मगर जाहिर है इमरान की गिरफ्त से निकलना उसके बस का रोकना था। चनाचा चंद लम्हों की जदोजहद के बाद उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। अब बोलो बॉस साहिबा, मुझसे शादी करने पर तैयार हो या नहीं? इमरान ने उसकी गर्दन पर लिपटे हुए बाजू को झटका सा देते हुए कहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, बाहर से बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। तो लगता था जैसे दो पार्टियां आपस में उलझ रही हो। सफदर और इमरान दोनों चौकन्ना हो गए। सफदर ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे की ओट में हो गया। इमरान उसके बॉस के जिस्म को दबाए कुर्सी की आड़ में दहक गया। उसी लम्हे दरवाजे एक धमाके से खुला और एक अधीर उम्र आदमी हाथों में मशीन गन पड़े उछल कर अंदर आ गया। उसके पीछे 3-4 मुसल्ला आदमी भी अंदर आ गए। हैंड्स अप, खबरदार अगर हरकत की, अचानक सफदर ने दरवाजे की आड़ से निकलते हुए कहा। मिस्टर बोगार्ड, आप? इससे पहले कि नौवारिद हाथ उठाते, इमरान ने कुर्सी के पीछे से उठते हुए कहा। बॉस अभी तक उसकी गिरफ्त में थी, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शायद नादानस्तगी में इमरान की गिरफ्त सख्त हो गई थी। अरे मिस्टर इमरान, आप? फिर यकीनन हमारे पीछे भी आपका ही साथी होगा, बोगार्डो ने मुतमईन लहजे में कहा। हाँ सफदर, तुम फिक्र मत करो, ये अपने ही आदमी है, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, जो अभी तक पूरी मुस्तैदी से उनकी पुश्त पर स्टेन गने ताने खड़ा था। इमरान की बात सुनकर सफदर के आसाब ढीले पड़ गए। जोनार्ड, इन लड़कियों को ले जाओ, योगार्डो ने एक मुसल्ला आदमी से मुखातिब होकर कहा, और सब मुसल्ला आदमियों ने आगे बढ़कर इन लड़कियों को घेरों में ले लिया। मगर मैं अपने हिस्से की नहीं दूंगा मिस्टर बोगार्ड, इमरान ने बॉस को आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, और लड़की चंद कदम लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और फिर खड़ी हो गई। नहीं मिस्टर इमरान, ये मेरे मुल्क के मुजरिम है, इसलिए तुम्हें नहीं मिल सकती। इसके बदले में अगर कहो तो मैं तुम्हें सैकड़ों लड़कियां दे सकता हूँ, बोगार्डो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा फतह की खुशी में खिला हुआ था। अरे बाप रे, सैकड़ों? मैंने किसी अरब शेख की तरह तो नहीं कहा, फिर ये खोपड़ी इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है मेरे में कि सैकड़ों के दार संभाल सके। ना बाबा ना, इमरान ने फिर मुंह पसोड़ते हुए कहा, और बोगार्डो मुस्कुरा पड़ा। बोगार्डो के साथ ही बॉस लड़की को भी अपने हमरा हॉल से बाहर ले गए। अब हॉल में इमरान, सफदर और बोगार्डो रह गए थे। मगर आप यहाँ पहुँच कैसे गए? अचानक इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं, मेरे आदमियों ने आपकी मुकम्मल निगरानी की, जिसके नतीजे में हम यहाँ पहुँच गए। बस मुझे फिक्र सिर्फ ये थी कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये लड़कियाँ गोली पहले मारती है और बात बाद में करती है। बोगार्डो ने जवाब दिया। अरे नहीं, आपको गलत रिपोर्ट मिली। ये बेचारियाँ तो बहुत सीधी सादी और घरेलू किस्म की लड़कियाँ हैं। उन्होंने हमारी बड़ी खातिर बिदारत की, इमरान ने लापरवाही से हाथ झाड़ते हुए कहा।
अच्छा खैर, मुझे खुशी है कि आपकी वजह से एक बहुत बड़ा दर्द सर ख़त्म हो गया। आइए फिर, बुगार्डो ने हंसते हुए कहा, और फिर वो तीनों हॉल से बाहर आ गए। राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े बोर्ड और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए। ऊपर एक कमरा सा, वहाँ से बाहर निकले तो उन्हें अपने आप को एक वसी अरीज इमारत में, जो टूट फूट कर खंडर हो गई थी, इख्तियार कर चुकी थी, वहाँ पाया। इमरान के गिर्द मुसल्ला अफराद फैले हुए थे। जैसे ही वो तीनों इमारत से बाहर आए, एक कार उनके करीब आकर रुकी और फिर बुगाटो के कहने पर इमरान सफदर इसमें सवार हो गए। बुगाटो ने ड्राइवर को हाथ के इशारे से बाहर निकलने के लिए कहा और इसके बाहर आने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर कार तेजी से आगे बढ़ गई। मिस्टर बुगाटो, क्या वाकई मिशन खत्म हो गया है? इमरान ने अचानक बुगाटो से मुखातिब होकर कहा। इसके लहजे में संजीदगी थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बुगाटो ने चौंकते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जिस केस के लिए आपकी हुकूमत ने हमें बुलाया था वो ख़त्म हो गया है। इमरान ने इसी लहजे में कहा, हाँ मिस्टर इमरान, ये लड़कियां हमारे लिए दर्द सर बनी हुई थी। ये हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंट हैं। उन्होंने हुकूमत के अहम आदमियों को कत्ल कर दिया था और पूरे मुल्क में गारत गर्दी फैली हुई थी। हमें इनके हेडक्वार्टर का इल्म नहीं था, इसलिए मुकम्मल तौर पर उन्हें काबू में ना कर सके थे। अब ये भी हो गया है। इनके बॉस भी हमारे कब्जे में आ गई है, इसलिए केस ख़त्म। बुगाटो ने तफसील बताते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा ही सही। हमारा क्या? इमरान ने कंधे चटकते हुए कहा, क्या मतलब? क्या आप मुतमईन नहीं? बुगाटो ने एक बार चौंक कर कहा। उसकी आंखों में तशवीश की परछाइयाँ उभर आई थी। नहीं, अगर आप मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं, क्योंकि मसला आपका है, हमारा नहीं। वैसे भी इतना बता दूँ कि आप शदीद गलतफहमी में हैं। इमरान ने जवाब दिया, क्या आप अपनी बात की वजाहत करेंगे मिस्टर इमरान? बुगाटो ने कार एक अजीमुल शान कोठी के गेट में मोड़ते हुए कहा, कोई खास बात नहीं। बहरहाल मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामला कुछ मशकूक है। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। इस वक्त तक कार रुक चुकी थी और फिर वो तीनों कार से बाहर आ गए। बुगाटो ने हमरा लिए एक इमारत के अंदर दाखिल हो गया और फिर वो चलते हुए तीसरी मंजिल के एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। आप कमरे में तशरीफ रखें, मेरी सदर मुमलिकत को मैं ये खुशखबरी सुना दूँ। बुगाटो ने इशारा करते हुए कहा और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। उनके अंदर जाते ही कमरा का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर इससे पहले कि वो संभलते, अचानक कमरा एक झटके से किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरने लगा और अचानक लगने वाले झटके से वो दोनों लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गए। कमरा इंतहाई तेज़ी से नीचे उतरता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद एक झटके से रुक गया। इमरान और सफदर ने उठने की कोशिश की, मगर दूसरा लम्हा उसके लिए इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ जब कमरे का फर्श किसी तख्ते की तरह एक तरफ से नीचे हुआ, फिर दूसरी तरफ की जोर पर लटक गया और दोनों कहीं गहराई में गिरते चले गए। फिर दूर कहीं गहराई में दो धमाके सुनाई दी और उसके साथ ही खामोशी छा गई। कमरे का फर्श किसी तख्ते की तरह उठकर दोबारा जुड़ गया। उसके साथ ही कमरा वापस ऊपर उठता चला गया। आखिर इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी? इन दोनों को कहीं भी गोली मारी जा सकती थी। बॉस ने कसमसाते हुए कहा, तुम नहीं समझती एंड्रिया, अगर इन दिनों को वैसे गोली मार दी जाती तो यकीनन तफ्तीश शुरू हो जाती और हो सकता है हालात हमारी गिरफ्त से बाहर हो जाते। बहरहाल वो हमारी हुकूमत की दरख्वास्त पर आए थे और अगर आते ही ख़त्म कर दिए जाते तो दोनों हुकूमतें मशकूक हो सकती थी। बुगाटो ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। वो दोनों इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे और शराब की बोतल मेज़ पर पड़ी हुई थी और जाम इन दोनों के हाथों में थे। अब अभी तक हुकूमत मशकूक हो सकती है। इन दोनों की गुमशुदगी बायस से तशवीश हो सकती है। आंड्रिया ने जाम मुंह से लगाते हुए कहा, नहीं आंड्रिया, अब सिर्फ इतना होगा कि हम उन्हें तलाश करने का ढोंग रचाएंगे। हमारी हुकूमत भी हेडक्वार्टर के खात्मे से मुतमईन हो जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मामला ठंडा पड़ जाएगा। बुगाटो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर अब हमारे असल मिशन का क्या होगा? एंड्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, होना क्या है, अब हम उसे एक नए अंदाज में शुरू करेंगे, मगर कुछ दिन ठहरो। बुगाटो ने भी जाम मुंह से लगाते हुए कहा, Like, comment, share. Press the bell icon.